بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے نبی جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے، کیا ان انبیاء کے نام قرآن میں موجود ہیں؟ کیا ان کا ذکر تاریخ کی گمشدہ کتابوں میں ملتا ہے؟ حضرت رامن اور حضرت ہندوا آخر کون تھے؟ تو اگر آپ انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء انسانوں کی طرف مبعوث کیے، مگر ہم ان میں سے بہت کم انبیاء کے نام جانتے ہیں۔ جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ان میں صرف 27 انبیاء کے نام ملتے ہیں، اور کافی نبی ایسے ہیں جن کے نام تو قرآن میں نہیں مگر ان کا اشارہ ضرور موجود ہے۔ ان نبیوں کی زندگیوں کا تفصیلاً ذکر ہمیں کتب و احادیث میں ملتا ہے۔ جب ہم بائبل کا مطالعہ کریں تو ہمیں مزید انبیاء کے نام نظر آتے ہیں جو اللہ نے اپنی مخلوق کی طرف مبعوث کیے۔ نیز بائبل میں بنی اسرائیل کے کئی انبیاء کے صحیفے اور ان کی زندگی تفصیلاً لکھی ہوئی ہے۔ ناظرین، کتاب اختصاص میں روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم انبیاء کی تعداد سے واقف ہو؟ بلا شبہ اللہ نے 3,30,000 انبیاء اپنی مخلوق میں مبعوث فرمائے۔ نیز کئی روایات میں یہ تعداد مزید بھی بیان کی گئی ہے۔ ناظرین، یہ بھی ایک حیران کن بات ہے کہ آخر ان تمام انبیاء کی زندگی کا ذکر کن کتابوں میں ہے۔ اس مقام پر ہم آپ کو ایک اور راز سے آگاہ کریں گے۔ کتاب حیات القلوب کے مطابق بنی اسرائیل کے کچھ قبیلے ہر دن 70 انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کئی ہزار پیغمبر بھیجے جنہیں آخر کار قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا بھیجا۔ اور جب ہم اس دنیا میں مختلف تہذیبوں کا مطالعہ کریں تو ہر وادی اور ہر قوم میں ایک ڈرانے والے رسول کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے یہ بات تو طے ہے کہ ایسے انبیاء موجود ہیں جن کا ذکر قرآن میں تو نہیں مگر وہ اللہ کے نمائندے بن کر اس دنیا میں آئے ضرور ہیں۔ اگر آپ ان انبیاء کے نام جاننا چاہتے ہیں کہ جن کی حیات و ادوار کے واقعات ہم تک بہت کم پہنچے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، جیسا کہ واضح ہے کہ ہم سے پہلے بھی اس دنیا میں بہت سی قومیں آباد تھی، اور ہر قوم کا اپنا تہذیب و تمدن اور رہن سہن کا طریقہ تھا۔ اللہ نے ہر قوم کے مطابق ان میں رسول بھیجے۔ ہم ابھی اس دنیا کی ہر تہذیب سے واقف نہیں، جس سے ہمیں کوئی اندازہ نہیں کہ کون کون سا رسول ان کی طرف بھیجا گیا۔ لیکن جب ہم ایسی کتب کی طرف توجہ کرتے ہیں جنہیں ہم آج بھلا چکے ہیں تو ہمیں کافی ایسے نبیوں کے نام ملیں گے جنہیں ہم نے پہلے نہیں سنا۔ ناظرین، کافی کتابیں ایسی ہیں جنہیں مسلمان بھلا چکے ہیں، اور وہ کتابیں آج یورپ و امریکہ کی لائبریریوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ انہی کتابوں میں ایک کتاب اثبات الوصیہ ہے، جسے ایک بہت بڑے مورخ ابو الحسن علی بن حسین بن علی المسعودی نے تالیف کیا۔ ناظرین، اس کتاب میں بہت سے ایسے نبیوں کا ذکر ہے جو ہمیں عام کتابوں میں نہیں ملتے۔ انہی انبیاء میں سے ایک نام حضرت ہندوا، جو حضرت آصف بن برخیہ کی نسل میں سے تھے، قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے۔ ان کا نسب یوں ہے کہ حضرت ہندوا بن منبع بن صفور ابن آصف بن برخیہ علیہ السلام۔ ناظرین، جس دور میں یہ مبعوث ہوئے وہ نہایت پرآشوبناک دور تھا، جس میں ایک دن میں کم و بیش 70 انبیاء قتل کر دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے سب سے بڑی آزمائش لوگوں کو ان کی خواہشوں کی غلامی سے آزاد کروانا تھی۔ انہوں نے
انتہائی مشکل حالات میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی طرف وحی کی گئی کہ اب آپ یہ نبوت کی امانت اپنے بیٹے اسفر کے سپرد کر دیں۔ چند سالوں بعد جب بنی اسرائیل کے ظلم و ستم سے تنگ ہو کر حضرت اسفر کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی طرف بھی وحی کی گئی کہ اب وہ اس امانت کو اپنے بیٹے رامن بن اسفر کے سپرد کر دیں۔ جب انہوں نے اللہ کی آیات لوگوں کو پڑھ کر سنائیں تو کافی تعداد میں لوگ مومن ہونے لگے، جس کی وجہ سے مشرکین نے ان کو قید کر دیا تاکہ وہ مزید لوگوں تک اللہ کی وحدانیت کا پیغام نہ پہنچا سکے، مگر وہ اس حال میں بھی اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرتے رہے یہاں تک کہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین، ان پیغمبروں کا ذکر ان کتب میں ہے جنہیں آج مسلمان بھلا چکے ہیں، جس کی وجہ وہ کتب اردو جیسی عظیم زبان میں موجود نہیں۔ ناظرین، حضرت مفضل بن عمر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ یا مولا، اللہ نے انبیاء کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ اے مفضل، بلا شبہ اللہ اس سے کئی بلند ہے کہ وہ اس دنیا میں آ جائے، اس لیے اس نے اپنا پیغام پہنچانے کی خاطر انبیاء کو وسیلہ قرار دیا تاکہ وہ ہدایت کے احکام خدا کے بندوں تک پہنچائے اور مخلوق اور خدا کے درمیان وسیلہ قرار پائے۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام نے اپنی روایات میں کئی انبیاء کی زندگیوں کو بیان کیا ہے، جن میں ایسے نام بھی موجود ہیں جن سے کم ہی لوگ واقف ہیں۔ ناظرین، ایک کتاب بھی موجود ہے جس میں مختلف مذاہب اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے حاصل کیے گئے انبیاء کے نام اور ان کی بیویوں کا ذکر موجود ہے۔ یقیناً یہ ایک دلچسپ موضوع ہے جس پر کافی عرصہ قبل کام کیا گیا ہے اور انبیاء کی ازواج اور ان کی پاکیزہ زندگیاں بیان کی گئی ہیں۔ ناظرین، یہ کتاب بھی عظیم رازوں سے بھری ہوئی ہے۔ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو کئی ایسے انبیاء کا ذکر بھی دکھائیں گے جن کے متعلق آپ نے بہت کم سنا ہوگا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔